السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے اس زوم میٹنگ جو تفسیر بیان القرآن کا ہم نے شروع کیا ہے اس کا 11واں دن ہے، اور ہم آج دوسرے رکوع کو ختم کر کے تیسرے رکوع سے اس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ جن آیات کا آج ہم جن آیات کو ہم آج دیکھیں گے اور جن کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، ان میں سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور انہیں جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں دیکھیے ایک چیز کا ہم سب سے پہلے جو نظری طور پر ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یا ایھا الناسو کا ذکر آیا ہوا ہے، یا ایھا المسلمو یا ایھا المؤمنوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ تمام لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اے تمام لوگوں، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے بھی لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال یہ 33 نمبر کی تفسیر حضرت مولانا صاحب کیا بیان فرما رہے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت مولانا صاحب بیان فرماتے ہیں خلق، اس میں جو خلق کا جو لفظ آیا ہے اس کے بارے میں، خلق کے اصل معنی التقدیر المستقیم میں ہیں، یعنی صحیح اندازہ اور اس کا استعمال دو طرح پر ہے۔ اول فی ابداع الشیء من غیر اصل والاحتمال، یعنی ایک چیز کا بالکل نیا وجود میں لانا جس کی نہ کوئی اصل ہے اور نہ کوئی نمونہ ہے، جیسے فرمایا خلق السماوات والارض، کیونکہ دوسری جگہ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، جس سے معلوم ہوا کہ یہ وہ خلق ہے جو بغیر مادہ اور آلہ کے ہے۔ خدا نیستی سے ہستی کرتا ہے۔ اور دوسرا، ایک چیز سے دوسری چیز کے وجود میں لانے پر بھی لفظ بولا جاتا ہے، جیسے خلق الانسان من نطفۃ، اور وہ خلق جو بمعنی ابداع ہے، یعنی نیستی سے ہستی کرنا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ پس معلوم ہوا کہ لفظ خلق کا استعمال زبان عرب میں دونوں طرح پر ہے، نیستی سے ہستی کرنے پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور ایک چیز سے دوسری چیز کے بنانے پر بھی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو خالق کل شیء بھی کہا ہے، اس لیے جہاں تک بھی یہ سلسلہ چلا جائے کہ فلاں چیز فلاں سے بنی اور فلاں سے آخر جہاں تک علم انسانی پہنچ سکتا ہے اس کا خالق بھی وہی ہے، پس وہ نیستی سے ہستی کرنے والا ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عظمت کا ذکر ہے، اور انسان کو اس عظمت کے سامنے سر جھکانے کا حکم ہے، اور اس سے اگلے رکوع میں انسان کے مقام بلند کا ذکر ہے کہ اس کو کس قدر تسلط کائنات پر حاصل ہے۔ بتایا کہ خدا کے آگے عاجزی اختیار کر کے وہ سب کائنات پر حکمران ہوتا ہے۔ یہاں پر جو خلق کے معنی بیان فرماتے ہوئے حضرت مولانا صاحب نے جو بیان فرمایا ہے اس چیز کو پہلے سمجھ لیں، کیونکہ یہ لفظ آگے بھی آئے گا، اور اس لفظ کے معنی جو ہیں وہ نئی چیز، یعنی کہ جو چیز ہے ہی نہیں ان چیزوں سے پیدا کرنے والے کو ہی خالق کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جیسے انسان کا وجود جب انسان نہیں بنا تھا، اس سے پہلے نہیں تھا، تو اس کو نئے طریقے سے خدا تعالیٰ نے نیا وجود پیدا کیا، اس لیے اس کو خالق کہا گیا۔ یا جیسے زمین و آسمان کو شروعات کرنے والے بدیع السماوات والارض، یعنی کہ اس کی ابتدا کرنے والے کو ہی اپنے آپ کو خالق کہا ہے۔ تو گویا کہ جو نیستی سے ہستی پر لانے والے کو ہی خالق کے لفظ سے موسوم کیا جاتا ہے، اور خالق کا لفظ اسی پر صادر آتا ہے۔ تو دنیا میں جو بھی چیزیں پیدا ہوئی ہیں وہ ایک جو پرماتما یا گاڈ یا اللہ یا خدا جو بھی کہہ لیں، اسی نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا، اور ان پیدا کرنے کے نتیجے میں
یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ اس سے پہلے وہ چیز ہے نہیں تھی، اور وہی جو ہے نا ان چیزوں کا خالق ہے۔ یہاں آگے جو ہے نا عبادت اور اطاعت میں فرق کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور ایک چیز اس رکوع میں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس پر حضرت مولانا صاحب ایک پوائنٹ یہ بتا رہے ہیں کہ اس رکوع میں، اس پورے رکوع میں توحید اور اس کی عظمت کا جو ہے نا ذکر ہے، اور انسان کو اس عظمت کے سامنے سر جھکانے کا حکم ہے۔ یعنی کہ اس رکوع میں جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں وہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت، یعنی کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اور اس کی طاقت کا ذکر ہے، اور انسانوں کے لیے اس رکوع میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم اسی کے سامنے سر جھکاؤ، اس کی پوری باتیں مانو۔ اور پھر اس کے اگلے رکوع میں، یعنی کہ چوتھے رکوع میں انسان کے مقام بلند کا ذکر ہے کہ پھر انسان کس طرح بلند مقام کا ہے، اور خدا تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق کی ہے وہ کتنی بلند ہے، جس کے اگر وہ صحیح طریقے سے خدا تعالیٰ یا پرماتما کی باتوں کو عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا تو اس کا بلند مقام اس کو دکھے گا، اور وہ پوری کائنات پر جو ہے نا حاکم بن سکتا ہے۔ یہ چیزیں چوتھے رکوع میں ہیں، اس چیز کا ذکر یہاں پر حضرت مولانا صاحب نے بیان فرمایا ہے، اور ان کے بیان فرمانے کا مقصد یہی ہے کہ اس رکوع کو اگر ہم اچھی طریقے سے سمجھیں گے تو اگلے رکوع میں اس رکوع کے بعد جو رکوع آئے گی اس میں جو ہے نا انسان کے بلند مرتبہ کا بھی ذکر ہے، اور وہ کیسے بلند مرتبہ حاصل کیا جا سکتا ہے ان ساری چیزوں کا بھی ذکر ہے۔ پھر حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا حکم جو قرآن کریم میں دیا جاتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، یعنی اپنی قوا کو اس کی فرما برداری میں لگا دینا، اس طرح پر کہ انسان کی حالت خضوع کی ہو۔ اطاعت کے لیے خضوع ضروری نہیں، عبادت کے لیے ہے، اس لیے اطاعت دوسری کی بھی ہو سکتی ہے، مگر عبادت سوائے اللہ کے اور کسی کی جائز نہیں۔ پھر انسان کے وہ تمام کام جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہوں عبادت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حفاظت دین کے لیے صحابہ کا جنگیں کرنا بھی عبادت میں داخل تھا۔ یہ ایک ایسی یہاں پر ایسا چیز بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہم اپنی جو عبادت ہے، اپنی جو بھی ہمارا طریقہ ہے عبادت کرنے کا اس پرماتما کے، اگر ہم پورے خضوع کے ساتھ پورے دل سے اس کی عبادت اگر ہم کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو بھی عمل اپنی زندگی میں ہم کریں گے تو اس کی عبادت کے نتیجے میں ہی ہوگا، اور وہ بھی عبادت کہلائے گی۔ اور اس حد تک پہنچنے کے لیے قرآن مجید نے انسانوں کو بتایا ہے کہ آپ کا عمل، ہر عمل دنیا میں جو ہو رہا ہے، اس ہر عمل کو اگر یہ چاہتے ہو کہ وہ خدا کی عبادت میں داخل ہو جائے اور خدا کی عبادت کے طریقے سے آپ اس چیز کو کرنے لگیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو اس پرماتما، اس گاڈ، اس خدا کی بنا کسی لاگ لپیٹ کے شدھتا کے طور پر آپ کو اس کا ہو جانا پڑے گا اور اس کی عبادت کرنی پڑے گی۔ جب آپ اس طریقے سے اس کی عبادت کریں گے تو آپ کا ہر کام اس کے مطابق ہوگا، اور آپ کی کسی بھی کام میں پھر کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بطور انسان کے سب سے پہلے اس خدا کی طرف جھکنا چاہیے، اس پرماتما کی طرف جھکنا چاہیے جو تمام بنا کسی لاگ و لپیٹ کے تمام مذاہب میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا کوئی روپ نہیں ہے اور وہ نرنکار ہے، اور اس کا جو ہے نا اس کو ہم کسی ایک جو ہے نا کونے میں باندھ نہیں سکتے، بلکہ وہ سبھی طرف موجود ہے، ہر ایک کण کण میں موجود ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ تو اس کی عبادت میں اگر ہم زیادہ تر لین ہوں گے تب ہمارا ہر عمل زندگی کا یہی ہوگا کہ وہ عبادت کہلائے گی۔ اس مقام تک اگر کوئی انسان آ جاتا ہے تو ہر طرح کی گناہوں سے پھر بچنا شروع ہو جائے گا اپنے آپ، کیونکہ اگر وہ کوئی کام کرے گا اور اس کو لگے گا کہ اس وجہ سے میں جس کی عبادت کر رہا ہوں اس پرماتما کو، اس خدا کو، اس گاڈ کو، اس اللہ کو، تو وہ اس سے ناراض ہوگا تو وہ اپنی برائیوں سے اپنے آپ بچنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ چیز حضرت مولانا صاحب یہاں پر اس کے لیے جو ہے نا بیان فرما رہے ہیں۔ پھر خلق سے توحید الہی پر دلیل،
جو پیدا کرنے والا ہے عبادت اسی کی ہونی چاہیے، اس کے غیر کی، اور سب مذاہب کا اتفاق ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، بس اس میں توحید اسی پر اس میں توحید اسی پر بھی دلیل ہے۔ یہاں پر خلق یعنی پیدا کرنے والے کے متعلق یہ بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، ان کے دھرم گرنتھوں میں، ان کی کتابوں میں ایک چیز یکساں طور پر پائی جاتی ہے کہ سبھی کو پیدا کرنے والا ایک خدا ہے۔ اور جب یکساں طور پر تمام تر مذاہب میں توحید الہی اور یہ چیز جو ہے نا مانی جاتی ہے کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا خدا ہے اور ایک پرماتما ہی ہے، تب یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ یا پرماتما ایک ہی ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو جب ہم اس چیز کو جانتے ہیں اور اس چیز کو پہچانتے ہیں، اور تمام مذہب کی تعلیمات بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور بتاتی ہیں، تو پھر شرک کا کوئی جواز پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اور شرک کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز ہم آگے تو پڑھیں گے ہی، لیکن ان چیزوں کو ابھی ایک اجمالاً طور پر اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ چاہ رہے ہیں، اس میں اگر آپ نے خدا کے علاوہ کسی کے اوپر بھروسہ کر لیا کہ یہاں سے ہمیں ملے گا یا یہ ہمیں اس چیز کو عطا کر دے گا، تو یہ شرک میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس بنیادی تعریف کے نتیجے میں زندگی کے ہر عمل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کہاں کہاں پر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اس تعلق میں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک انسان بھلے ہی اس کے سامنے بت نہ رکھا ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنی کسی ضرورت پر کسی انسان کے طرف جھکتا ہے اور انسان کو اس کے لیے جو ہے نا مانگتا ہے، تو اور اس پر ہی وہ یقین کرنے لگ جاتا ہے، تو گویا کہ وہاں پر وہ شرک میں مبتلا ہو گیا اور خدا تعالیٰ کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے۔ تو یہ ہر ایک حرکت پر شرک کا دار و مدار ہے، اور اگر ہم شرک میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے تو اسی طرح سے ہمیں نتیجہ ملے گا، کیونکہ اگر ہم کسی چیز کو کسی انسان سے طلب کریں گے، کسی انسان سے مانگیں گے، تو وہ انسان دینے لائق ہوگا، اگر دے بھی سکتا ہے تو اس کے اندر کیا جو ہے نا اس کے بھاونائیں ہیں کہ وہ کس طریقے سے دے گا، کیا دے گا، تو اس میں انسان ناکام ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اسی چیز کو خدا سے مانگتا ہے، پرماتما سے مانگتا ہے، تو اس کے لیے خدا تعالیٰ نہ کئی راستے جو ہے نا نکال سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ شرک کا میٹر یا شرک کی جو تعلیم ہے ہم تمام مذاہب کے روح سے جو ہے نا آگے بھی پڑھیں گے۔ تو بہرحال آگے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ عبادت سے حصول کمال، رب کی عبادت کرو، یعنی کہ اعبدوا ربکم جو بیان فرمایا ہے، رب کی عبادت کرو، اور رب وہ ہے جو انسان کو اس کے کمال حقیقی تک اور اس کی پیدائش کی علت غائی کے حصول تک پہنچاتا ہے۔ اس کی عبادت کے حکم میں اشارہ یہ ہے کہ بدون عبادت الہی تم اس کمال کو حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ کہ ایک اللہ کی عبادت ہی کمالات کے حصول تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس کا نتیجہ تتقون فرمایا، اور اتقاء ضرر رساں اشیاء سے بچنا یا حقوق کی نگہداشت کرنا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، وہ کمال انسانی کو پہنچانا تو ایک طرف رہا، حقوق انسانی کی بھی پوری نگہداشت نہیں کر سکتے۔ آج یورپ کی اقوام کیوں آدھی نسل انسانی کے حقوق کو پامال کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ خدا کی عبادت نہیں کرتی، بلکہ سونے کی اور حکومت کی پرستش کرتی ہیں۔ یہ سبھی انسانوں کے لیے یکساں ہے، اور سبھی انسانوں کو قرآن مجید کی اس آیت نے یہ بیان فرما کر کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو اس خدا کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ کیوں عبادت کرو؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں پر تقوی کو عبادت سے جوڑ دیا، کس کی عبادت سے؟ جس نے پیدا کیا ہے، یعنی کہ اللہ سے۔ اور یاد آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا کہ ہم نے پہلے رکوع میں جو فتح حاصل کرنے کا جو سب سے پہلا گر خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ یہی فرمایا ہے کہ
خدا کی عبادت کرنی ہے، اس خدا کی جو تمام دنیا کو پالنے والا ہے۔ تو یہاں پر اب اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور اس چیز کو یہاں پر دیکھیے کہ یا ایھا الناس سے شروع کر کے تمام انسانوں کو بیان فرما دیا، اور اس چیز کو دیکھیں گے کہ جو انسان خدا تعالیٰ کی، پرماتما کی سچی عبادت کرتا ہے اور صحیح طریقے سے اپنے عملوں کو اختیار کرتے ہوئے اس خدا سے، اس پرماتما سے مانگتا ہے، تو اس کا عمل دنیا کے لیے بھی صحیح رہتا ہے، اور دنیا میں اس کا وجود ایک امن کو، ایک شانتی کو پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن اسی دنیا میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے اقوام کو بھی دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی خدا کی عبادت سے دور رہتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان میں تقویٰ نہیں رہتا۔ تقویٰ رہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے جن چیزوں سے بچ کر انسان انسانیت کو حاصل کر سکتا ہے، اور پھر دنیا میں فساد کا باعث بن جاتے ہیں، اور دنیا کو جو ہے نا بہت طریقے سے جو ہے نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتے ہیں، یا اپنے فضا میں بھی، اپنے ماحول میں بھی، اپنے رشتہ داروں میں بھی، اپنے قریب قریب سبھی لوگوں میں پھر وہ فساد پیدا کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہمیں صحیح وجود بننا ہے، متقی وجود بننا ہے، ایک انسان بننا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم چاہے جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، اپنے طریقے عبادت کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طریقے عبادت میں ایک چیز مد نظر رکھنی ضروری ہے کہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اور تمام چیزوں کو پالنے والا اور تمام جو ہے نا انسانوں کو یا تمام چیزوں کو ترقی دینے والا صرف ایک خدا ہے۔ اگر ہم اس کی عبادت میں اپنے اپنے مذہب کے طریقے سے، اپنے اپنے جو ہے نا اوقات میں، اپنے اپنے وقتوں میں، ساری چیزوں میں اگر ہم اس عبادت کی طرف آگے بڑھ جائیں گے، تو ہم ضرور دیکھیں گے کہ اس معاملے میں چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، اگر اپنے مذہب کی پوری تعلیم کے مطابق وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کی طرف جاتا ہے اور ان عبادتوں کو اس کے نیم، اس کے قانون کے مطابق وہ کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے دل میں ایک نرمی ضرور پیدا ہوگی، اور اس نرمی کے نتیجے میں اس کا سارا عمل صحیح ہونے لگے گا۔ لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ہندو مذہب کے بھائیوں اور بہنوں میں ہو، چاہے وہ سکھ مذہب کے بھائیوں اور بہنوں میں ہو، بہت سارے، اور اسی طریقے سے مسلم یا جو عیسائی ہیں یا زرتشت ہیں یا جین ہیں، ان تمام میں تقریباً 20 سے 25% لوگ ہی ان عبادات میں، اپنی عبادات میں اچھے طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی 70 سے 80% لوگوں میں اس کی جو ہے نا کوئی ایک چمک نہیں پائی جاتی، اور یہ کوشش اگر کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ اپنے مذہب کی تعلیم سے دور رہتے ہوئے عبادت میں اگر آگے نہیں بڑھتا، تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اس سے ایسے ایسے عمل ہونے لگ جاتے ہیں جس سے دنیا جو ہے نا نفرت کرنے لگ جاتی ہے، اور اس نفرت کو مٹانے کا سب سے بڑا گر یہی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت میں شامل ہو جائے۔ یہ چیزیں جو ہے نا یہاں پر حضرت مولانا صاحب نے ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور اس طریقے سے سوچنے کے لیے ہمیں ایک راستہ بتایا ہے کہ جو الفاظ کو پیش کر کے اور ان میں جو ہے نا تفاسیر کو اپنے طریقے سے سوچنے کے لیے حضرت مولانا صاحب نے ہمارے سامنے ان چیزوں کا اظہار کر دیا ہے۔ اب ہم آگے جو 34 نمبر کی تفسیر ہے اور 35، 36، 37، ان میں یہ کن آیتوں سے تعلق رکھتی ہیں، ان آیتوں کو بھی تھوڑا پڑھ لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو عمارت اور اوپر سے پانی اتارا،
پھر اس کے ساتھ تمہارے لیے پھلوں سے رزق نکالا، پس تم اللہ کے ہمسر نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو۔ اور اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو ایک صورت اس جیسی لے آؤ، اور اللہ کو کر اپنے مددگاروں کو بلا کر اپنے اگر تم سچے ہو۔ یہاں پر 34 نمبر کی تفسیر اور 35 نمبر سے 34 سے 37 نمبر تک کا ذکر ہے۔ اس میں حضرت مولانا صاحب بیان فرماتے ہیں کہ فراش کے معنی مفروش یا پھیلائی ہوئی چیز ہیں، کیونکہ فرش کے معنی بسط یا پھیلانا ہے۔ راغب کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ ایسا بنایا جس پر انسان قرار پکڑ سکتا ہے۔ بنا یعنی مبنی یا بنائی گئی چیز کے ہیں، یعنی عمارت تنکیر عظمت کے لیے ہیں۔ خلق سے دلیل، اگر خلق انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دال ہے تو زمین و آسمان کی بناوٹ اس عظمت کا اور بھی بلند احساس پیدا کرتی ہے۔ بعض نے بنا کے معنی ڈیرہ یا خیمہ کیے ہیں۔ اس صورت میں ظاہری تشبیہ مراد ہے، اور آسمان کو عمارت کہنے سے مراد ہے کہ سب کچھ ایک نظم کے ماتحت ہے، جیسے عمارت میں ایک ترتیب ہوتی ہے، اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اس کے بنانے والی ایک برتر ایک مدبر بالارادہ ہستی ہے۔ زمین کے فراش یا بچھایا ہوا ہونے یا انسان کی قرارگاہ ہونے میں اس کی کردیت کے خلاف کوئی دلیل نہیں۔ پھر 35 نمبر، یہاں پر سب سے پہلے ہمیں ایک چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کی خلقت کے بعد خدا تعالیٰ نے فراشن کا ذکر کرتے اور سما کے متعلق بنا ان کا ذکر کر کے یہ بیان فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس سے آگے اور تخلیق کی، اور ان تخلیقوں کو زمین کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ تمہارے لیے ایسا ہے جو فراش کے طور پر ہے، یعنی کہ بچھائی ہوئی چیز ہے، اور سما جو ہے نا تمہارے لیے ایک آسمان کی طرح ہے اور عمارت کی طرح ہے۔ ان ہم اگر فراشن اور بنا کی اور تفاسیر میں انشاءاللہ العزیز اگلے رکوع میں جائیں گے، جس میں حضرت مولانا صاحب نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس سے جو ہے نا پوری کائنات کی بناوٹ کا جو ہے نا ایک تذکرہ یا ایک ذکر جو ہے نا ہماری نظر میں آ جائے گا۔ پھر 35 نمبر کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نظارہ قدرت اور فطرت انسانی کا مقابلہ، آسمان سے پانی کا برسنا اور اس کے ساتھ زمین سے پھلوں کا نکلنا، اس میں بتایا کہ زمین جو پستی کا مظہر ہے، آسمان سے جو بلندی کا مظہر ہے، کس طرح فائدہ اٹھاتی ہے۔ اسی طرح جب انسان اپنے آپ کو عبادت میں لگا کر پستی کا مظہر بناتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور فطرت انسانی کی مخفی قوتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ گویا جو کچھ نظارہ قدرت میں نظر آتا ہے وہی فطرت انسانی میں موجود ہے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جب تک وحی الہی سے بندوں کو ہدایت نہ ملے، جو اوپر کے پانی سے مشابہت رکھتی ہے، اندرونی استدعاتیں دبی کی دبی رہ جاتی ہیں۔ اسی تعلق کے لحاظ سے اگلی آیت میں کھول کر وحی الہی کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر جو مولانا صاحب نے اوپر سے بارش کا اور نیچے زمین میں اس کے نتیجے میں جو پھل اور پودے اگتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ تو ظاہری طور پر دنیاوی بناوٹ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ آسمان سے ہی بارش برسنے کے نتیجے میں زمین میں پھل و جو بھی چیزیں جو ہے نا پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اس سے یہ بات حضرت مولانا صاحب اس سے پہلے ریلیٹ کرتے ہیں جہاں سے اس رکوع کی ابتدا ہوئی ہے کہ انسان بھی چاہے وہ کوئی بھی ہو اپنی بہبودی کے لیے، اپنی ترقی کے لیے اور اپنی کامیابی کے لیے اس چیز کا محتاج ہے
کہ وہ آسمان سے اپنے لیے ہدایت کو جو ہے نا طلب کر سکے، اور یہ پاسبلٹیز، یہ سمبھاونائیں بالکل موجود ہیں کہ کوئی بھی انسان اگر چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، اگر اس ایک خدا کی عبادت کرتا ہے اور اس کو ہی پوری دنیا کا خالق مانتا ہے، اور یہ مانتا ہے کہ وہ پوری دنیا کو رب کے طور پر چلا رہا ہے، ان چیزوں پر اگر وہ مضبوطی حاصل کر لیتا ہے تو ضرور بس ضرور آسمان سے اس کی ہدایت کے راستے جو ہے نا اس کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے یا پرماتما کے مدد کے بغیر یا اس کی رہنمائی کے بغیر انسان جو ہے نا کچھ چیز دنیا میں ان ترقیات کو حاصل نہیں کر سکتا جن ترقیات کو حاصل کرنے کے لیے دراصل انسان کو جو ہے نا خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، اپنے طریقے عبادت کے مطابق، اپنی آستھا کے مطابق، اپنی یقین کے مطابق کم سے کم اتنا تو شروع کریں کہ ہم اپنے مذہب کی تعلیم کے مطابق جو ہے نا عبادت کرنے شروع کر دیں، اور اس میں ہمارا یہ مقصد ہو کہ ہم ایک خدا کی، ایک پرماتما کی عبادت کر رہے ہیں اور اسی سے جو ہے نا راہ طلب کرنا شروع کریں، تو بہت ساری چیزوں سے اور بہت ساری کوالٹیاں جو ہے نا اپنے آپ پیدا ہو سکتی ہیں۔ جیسے آسمان سے پانی گرنے پر زمین میں جو ہے نا پودے اگنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے ایک انسان آسمان سے خدا تعالیٰ، آسمان کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی اوپر میں ہماری زمین کے اوپر میں آسمان ہے اور اس میں جو ہے نا کوئی چیز رہتے ہیں، بلکہ یہ چیز اس بات کی دلیل ہے کہ زمین پر جو انسان رہتے ہیں دراصل وہ اپنے اوپر کے وجود، اپنے اوپر جو بادل ہیں، جو مینا ہیں، جو بارش ہیں، جو پانی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کا جو ہے نا حق رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے کیونکہ خدا تعالیٰ بھی بحیثیت انسان کو پیدا کرنے کے، انسان نیچے ہے اور خدا تعالیٰ کا وجود اوپر ہے، تو اس وجود سے اپنے آپ کو صحیح نتیجے میں اپنے کسی بھی معاملے میں رہنمائی کے لیے اس کی ہدایت کی بہت ضرورت ہے۔ پھر 36 نمبر کی تفسیر میں مولانا صاحب فرماتے ہیں امداد ند کی جمع ہے۔ اندادن جو لفظ آیا ہے اس کے جو للہ اندادن وانتم تعلمون، تو انداد کا ذکر یہاں فرما رہے ہیں جو ند کی جمع ہے، اور ند کسی چیز کا وہ ہے جو اس کے جوہر یعنی اصل میں شریک ہو، یا اس کی مثل اس کی ضد ہو۔ شرک فی العبادہ، شرک فی الذات ہے۔ عبادت یا دیگر امور میں دوسروں کو شریک کرنا، ان کو اللہ کی ذات میں ہی شریک کرنا ہے۔ کسی شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا تھا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی اللہ ندن، کیا تم مجھے اللہ کا شریک کرتے ہو؟ صرف ما شاء اللہ کہو، کیونکہ اس کی مشیت سب مشیتوں پر غالب ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ تم جانتے ہو، تو مراد یہ ہے کہ اس بات کو جانتے ہو کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، یہ بت وغیرہ نہیں ہے۔ پھر بتوں کو پرستش میں شریک کرتے ہو اور ایک اصول کو مان کر خود اس کے خلاف چلتے ہو۔ یہاں پر حضرت مولانا صاحب نے ندا کے لفظ کا ذکر کرتے ہوئے ایک بات کا ذکر فرمایا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہاں پر فرما کر ان کے جو حدیث ہے اس میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ اور آپ بہتر جانتے ہیں، تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ نہ کہو، یہ بہت غلط بات ہے، بلکہ تم یہی کہو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور مجھ کو اس میں شریک مت ٹھہراؤ۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ہے نا وہ قول ہے جو وحدت الہی کی گہرائی کو بیان کرتا ہے۔ آج بہتیرے مسلم یہ ہیں اور بہتیرے اسلام کے ماننے والے اس طرح سے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کی مشیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت کو بھی داخل کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا اور خدا کا رسول جو چاہے گا وہ ہوگا۔
تو اس بات سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس میں صرف ماشاء اللہ ہی کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی ہوگا، مجھ کو شریک نہ کہو۔ اس طرح کی تعلیم دیتے ہوئے گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک اشارتاً تمام دنیا کو یہ تعلیم دے دی، مسلمانوں کے علاوہ بھی، کہ جب بھی تم عبادت کرتے ہو تو بیچ میں کسی بھی طریق سے کسی وجود کو استعمال کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی عبادت نہ کرو، بلکہ خالص خدا کی، پرماتما کی، جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کرو، کیونکہ وہی رب ہے اور وہی ہم سب کو جو ہے نا راستے پر چلانے والا ہے۔ تو یہاں پر بت پرستی کسی بھی طریقے کی ہو، چاہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کر کے عبادت میں اگر ایک مسلمان بھی جاتا ہے تو اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بت بن جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی تلقین قرآن مجید کے ان آیتوں میں بیان فرمائی ہے۔ پھر 37 نمبر کی جو ہے نا تفسیر ہے سورہ، یہاں پر یہ جو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ میں سورہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سورہ اصل میں بلند منزل یا بلند مقام کو کہتے ہیں، اور سورہ شہر کی فصیل کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورت کو سورت یا تو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا مقام بلند ہے، اور یا اس لیے کہ جس طرح فصیل شہر کا احاطہ کرتی ہے، اسی طرح سورت مضامین کا احاطہ کرتی ہے، اور ہر سورت بجائے خود ایک کامل کتاب ہے، اور عرف میں قرآن کریم کا ایک حصہ ہے جو دوسرے حصوں سے بسم اللہ کے ذریعے ممیز ہے۔ قرآن کریم میں کل 114 صورتیں ہیں۔ اسی مادہ سے قرآن شریف میں اصاویر کڑوں کے معنی میں اور تصورو انہوں نے دیوار پھاندی کے معنی میں آئے ہیں۔ شہدا شہید کی جمع ہے، اور شہود اور شہادت حاضر ہونا ہے، دیکھنے کے ساتھ، آنکھ سے ہو یا بالبصیرت، اور کبھی محض حاضر ہونے کو بھی کہتے ہیں۔ شہید صفات باری میں لفظ شہید مختلف معنی میں آیا ہے۔ اللہ کی صفات میں بھی شہید ہے، اور بلحاظ اپنے کمال کے ہے، یعنی وہ جس کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں، یا العلیم محض علم کے لحاظ سے ہے، اور الخیر امور باطنی کے لحاظ سے، اور الشہید امور ظاہری کے لحاظ سے۔ شہید کون کون ہیں؟ انبیاء کو اپنی اپنی امتیوں کو شہید کہا گیا ہے، کیونکہ جس قدر زیادہ کوئی شخص فضیلت رکھتا ہے اسی قدر زیادہ شہادت دینے کا اہل ہے۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کو بھی شہید کہا گیا ہے، اور بالآخر اسے بھی جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، بلکہ حدیث میں جلے ہوئے، مبتون، غرق وغیرہ کو بھی شہید کہا گیا ہے۔ یہاں شہداء کے معنی میں مختلف روایات ہیں، بعض کے نزدیک مددگار ہیں، بعض نے معبودان باطل، بعض نے حکام الفصحاء مراد لیے ہیں، اور بعض کے لیے ائمہ یعنی پیشوا مراد ہیں۔ تو یہاں پہ سورت اور شہداء کی شہید کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے اور ان میں کون کون شامل ہیں ان کا ذکر حدیث کی روح سے بیان فرمایا ہے حضرت مولانا صاحب نے، لیکن اس کی تفسیر اور آگے بیان فرمائیں گے تو ہم اس میں اس کی تفسیر کے متعلق بات کریں گے۔ راز توحید وحی نے کھولا ہے۔ توحید الہی کا اصل عزودی الاعلیٰ نے ہی کھولا ہے، راز وحی الہی نے ہی کھولا ہے۔ اس لیے پچھلی آیت میں وحی الہی کی طرف اشارہ کر کے اب اس کامل وحی کا ذکر کرتا ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو کر حقیقی توحید کی راہ دنیا کو دکھائی۔ اس آیت میں قرآن کریم کے منجانب اللہ ہونے پر یہ دلیل دی ہے کہ یہ ایک بے نظیر کتاب ہے جس کی کوئی مثل نہیں بنا سکتا۔ قرآن کی مثل کا مقابلہ، یہ دعویٰ قرآن مجید میں کئی جگہ ہے، کہیں اس رنگ میں،
کہ اس قرآن کی مثل لاؤ، کہیں یوں کہ 10 صورتیں اس کی مثل بنا کر دکھاؤ، اور آخر اور عقل مطالبہ یہ ہے کہ ایک ہی صورت اس کی مثل بنا کر لے آؤ۔ یہ تصریح نہیں کہ کس بارے میں مثل ہو۔ مثل 3 باتوں میں چاہیے: ایک، کتاب یا کلام اللہ کا بے مثل ہونا، 3 باتوں میں ہو سکتا ہے: الفاظ کی ظاہری بندش کے لحاظ سے کمال اور جامعیت مضامین میں اس اثر کے لحاظ سے جو اس کلام سے پیدا ہو، فصاحت بلاغت و سکون، وضاحت و بلاغت میں قرآن کریم کا بے مثل ہونا خود اس سے ظاہر ہے کہ یہ زبان عربی میں فصاحت و بلاغت کا معیار مانا جاتا ہے، حالانکہ اس وقت نازل ہوا جب عربی زبان میں نثر کا رواج نہ تھا۔ بلحاظ کمال مضامین یہ حالت ہے کہ نہ صرف تمام مذاہب کے اصول باطلہ کی تردید کرتا اور اصول حقہ کو کھول کر بیان کرتا ہے، بلکہ تمدن و معاشرت و سیاست کے اصول کو بھی بیان کرتا ہے۔ پھر جس بات کا دعویٰ کرتا ہے اس کے دلائل بھی ساتھ دیتا ہے۔ جامعیت مضامین قرآن، بلحاظ جامعیت مضامین چھوٹے سے چھوٹی صورت بھی اپنے اندر یہ کمال رکھتی ہے کہ ایک خاص مضمون کو کمال تک پہنچاتی ہے اور ایک کتاب کا حکم رکھتی ہے، مگر سب سے واضح معیار مثل ہونے یا نہ ہونے کا یہ ہے کہ جو کام اس کتاب نے کر کے دکھایا ہے وہ دوسری کسی کتاب نے کر کے نہیں دکھایا، اور چونکہ اس صورت کی ابتدا ہی دعویٰ سے کی تھی کہ یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت دینے میں بے نظیر، بس اسی میں بے مثل ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے، یعنی کوئی ایسی کتاب یا صورت لاؤ جو دنیا کے لیے اسی طرح موجب ہدایت بنی ہو۔ قرآن کریم نے جو انقلاب دنیا میں پیدا کیا اور جس طرح نہایت پستی کی حالت سے ایک قوم کو اٹھا کر اوج کمال تک پہنچایا، اس کے متعلق دنیا کو اعتراف ہے کہ ایسا کام کسی اور کتاب نے کر کے نہیں دکھایا۔ یہ 37 نمبر کی تفسیر تھی، اور خاص طور پر اس تفسیر میں حضرت مولانا صاحب نے قرآن مجید کے بے مثل ہونے کا جو ذکر فرمایا ہے خدا تعالیٰ نے کہ اس کی مثال لے کر آؤ، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس طرح سے صورت بنا سکتے ہو تو تم اس کی ایک صورت بھی بناؤ۔ تو جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو دراصل یہاں پر بھی مولانا صاحب نے تمام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہدایت دینے والی چیزیں یعنی کہ تعلیم، دراصل یہاں پہ تعلیمات کا جو ذکر ہے کہ اگر وہ تعلیم جو تم بناؤ گے، وہ تعلیم، نئی تعلیم جو تم بناؤ گے، اگر اس تعلیم کے نتیجے میں ہدایت ملتی ہو، یعنی کہ قرآن مجید نے جو 11 طریقے بتائے ہیں کامیاب انسان ہونے کے، یا قومی طور پر کامیابی حاصل کرنے کے، یا اپنے ایک فیملی کے طور پر کامیابی حاصل کرنے کے، یا ذاتی طور پر کامیابی حاصل کرنے کے جو 11 اصول بتائے ہیں، تو قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر تم کسی کو ہدایت دینے کے قابل بنا سکتے ہو یا کوئی ایسی باتیں کہہ سکتے ہو تو تم ان 11 چیزوں کے علاوہ کوئی اور الگ چیز جو ہے نا لاؤ، جس سے جو ہے نا یہ پتہ چلے کہ اس سے ترقی حاصل ہوگی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں جو بھی چیزیں تعلیمات کی قرآن مجید کا جو یہ بیان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ خاتم النبیین ہیں، تو اس سے بھی خاتمیت ثابت ہوتی ہے کہ اگر اور کوئی تعلیم آ جائے تو قرآن مجید کا یہ دعویٰ کہ اب قرآن مجید مکمل ہدایت ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید کے اس دعوے پر بہت بڑا حرف آتا ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوتا ہے ان چیزوں سے بھی کہ نئی تعلیم کا جو آنا جو ہے نا اب ناممکن ہے، بلکہ ان تعلیمات میں اصولی طور پر ہر ایک چیز کو بنیادی طور پر مکمل کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کسی اور نئے علم کی گنجائش ہی نہیں،
تو پھر نئی صورت کہاں سے آ سکتی ہے؟ یہ چیز ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قرآن مجید کس قدر عظیم الشان ہے، اور کس قدر جو ہے نا قرآن مجید کا دعویٰ ہے۔ اور یہ ہم ہم انسانوں کے لیے جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور قرآن مجید سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ چیز ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ پوری دنیا میں جتنی بھی تعلیمات خدا تعالیٰ نے آج تک دے دی ہیں، اور انسان کو انسان بنانے کی جو کوشش جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے تب سے جو تھی، اور یہ زمانہ ہے، یہ زمانہ اب یہ ان تمام چیزوں کا اختتام ہو چکا ہے، اور اس تعلیم کے نتیجے میں انسان بہت سارے فتوحات حاصل کر سکتا ہے، بہت ساری نئی تعلیمات جو دنیا کو فائدہ پہنچانے والی ہیں ان چیزوں کو جو ہے نا وہ دکھا سکتا ہے اور بتا سکتا ہے۔ یہ اشارہ قرآن مجید کی اس آیت میں ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کی تفسیر کو اور ہم آگے پڑھیں گے۔ کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔